بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ہے ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں، جو کہ ایک فینسی نیم بھی ہے، جس کا نام ہے رول بیسڈ ایکسپرٹ سسٹمز۔ ایکسپرٹ سسٹمز ایک ایسا نام ہے جس کو دیکھ کے ویسے ہی فینٹیسی پروگرامرز کے ذہن میں کریٹ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے جو ہے وہ کمپیوٹر کو آپ ان پٹ میں بتاتے ہیں کہ مجھے یہ سمٹمز ہے، اور وہ آؤٹ پٹ میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ فلاں دوائی استعمال کرو تمہیں یہ بیماری ہے۔ یعنی کہ ایسا سسٹم ڈیزائن کرنا جو کہ ایک ایکسپرٹ کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ پیدا کر سکے یا ایکسپرٹ کی ریپلیسمنٹ دے سکے، تو یہ کس طرح سے پاسبل ہے۔ یہ ہم اس لیکچر میں آج یہ ایکسپلور کریں گے کہ جو رول بیسڈ ایکسپرٹ سسٹمز ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں، اور اس میں فارورڈ چیننگ اور بیکورڈ چیننگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ جو اصل میں ایکسپرٹ سسٹم ہمارے ڈیولپ ہونا شروع ہوئے تھے، یہ تقریباً 1980s کی بات ہے، اور اس میں جو سسٹمز ہمارے پاس ڈیولپ ہوئے تھے اس میں سے ایک بڑا فیمس سسٹم جو ہے وہ مائسن کا ہے۔ مائسن کے نام پہ دوائی بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ ایکچولی میں رول بیس سسٹم ہے۔ رول بیس سسٹم سے کیا مطلب ہے کہ جب آپ اف ایلس کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا تھا، اگر کسی کا گریڈ 90 سے اوپر ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ اے دے دینا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اگلا جو ہے وہ سیٹ اپ چیک ہوتا ہے۔ تو اسٹیٹ کے لیے ہے، ایلس کیس میں اگر وہ 80 سے لیس ہے، 80 سے مطلب زیادہ ہے تو مے بی اے نیگیٹو، اور اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر ایلس کیس میں اینڈ سو آن۔ تو یہ آپ کے جو ہے نا وہ رولز ہیں جو آپ نے اپنے دماغ میں سوچے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے مسئلے کو ایسے سالو کرنا ہے۔ تو یہ جو مائسن کا پروگرام تھا یہ بیسکلی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں وہاں پہ ڈیزائن ہوا تھا، جو کہ بیکٹیریل انفیکشنز کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہ اچھا آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو فلاں بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتی ہے، تو اگر یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو یہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ ریکمینڈ کرنی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اس ٹائم پہ لوگوں کے لیے بڑی حیرت والی بات تھی کہ کیا کمپیوٹر جو ہے وہ ڈاکٹر کی جگہ بھی لے سکتا ہے۔ تو پھر اس سسٹم کو جو ہے وہ ڈاکٹر اور ایکسپرٹ کے پینل نے بیٹھ کے جو ہے وہ پھر چیک بھی کیا کہ اس کی جو جس کو کہتے ہیں ایکوریسی ہے وہ کس لیول تک کی ہے، کہ کیا اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپس میں رائے ان کی مختلف ہوتی ہے، کسی بیماری سیم بیماری اب دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان کا آنسر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، پہلے کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب اس سسٹم کو بھی ٹیسٹ کیا گیا تو پھر وہاں پہ بھی جو ہے مختلف ڈاکٹرز کی مختلف رائے آئی۔ تو اس کی ایکوریسی کے اوپر کسی کو اتنا اعتراض نہیں تھا جتنا اس کے ایتھیکل یا مورل ریزنز کے اوپر تھا کہ کیا ایک پیشنٹ کو اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ایک بیسک آئیڈیا ہو گیا ہے کہ رول بیس ایکسپرٹ سسٹمز میں ہمیں رولز رکھنے ہوتے ہیں، تو لیکن ہم ایک ہائی لیول پہ پہلے اگزامپل دیکھتے ہیں اور ایک ایکسپرٹ سسٹم بناتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے نا، بلکہ زیادہ ساری انٹیلیجنس جو ہے وہ موجود ہے، اور بینگ انجینئرز ہم اس انٹیلیجنس کو یوز کر کے کوشش کریں گے کہ کمپیوٹر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے دیکھ سکے، سن سکے جیسے کہ ہم سنتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم نے کسی اینیمل کو ریکگنائز کرنا ہے، تو وہ اینیمل لیٹ سے چیتا ہے، تو چیتا کی جو ہے وہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمیں وہ رولز پتہ ہونے چاہیے، تو پھر ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ چیتا ہے کہ نہیں۔ جیسے آپ اگر چیتا کو ویزیبلی دیکھیں تو ہم کہیں گے اچھا کالی اس کے اوپر وہ دھاریاں ہیں، وہ مطلب سپاٹس ہیں، کالے سپاٹس ہیں، جس سے ہوتا ہے اس کے بال ہیں، وہ کارنیور اینیمل ہے، وہ گوشت کھاتا ہے اس پہ، اور وہ کافی تیز ہے۔ تو یہ اس کے مین کریکٹرسٹکس ہیں۔ تو لیکن اگر یہ کہ ہم اس کو یہ دیکھیں، تھوڑا سا سپلٹ کریں، تو اگر تو اس کے پنجے بھی موجود ہیں، مطلب اس کے کلاز ہیں، اور اس کے دانت بھی تیز ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اٹ ہیز شارپ ٹیتھ۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ پوائنٹنگ آئیز ہوتی ہیں، تو وہ اگر اس کی جو آئیز ہیں، لیکن یہ جو سارے کریکٹرسٹکس ہیں، یہ تینوں کریکٹرسٹکس یہ کس کے ہوتے ہیں، یہ سارٹ آف میں بیچ میں اینڈ لگا دیتی ہوں کہ یہ تینوں کریکٹرسٹکس ہوں گے تو یہ جو کوئی بھی جانور ہوگا وہ کارنیور ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ یہ گوشت خور ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان کے پنجے، ان کے ناخن تیز ہوتے ہیں، اور شکار کرنے ہو تو پھر ان کی آنکھیں بھی جو اسی حساب سے ڈیزائن کی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو تاکہ یہ ان کی خوراک میں کوئی مسئلہ نہ آئے۔ تو یہ کارنیور ہے، اور یہی سارے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ چیتا کے بھی ہیں۔ تو چیتا کے اس کے علاوہ کیا کریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں، جیسے مے بی کہ اس کے پاس بال ہیں،
یہ تو کوئی نئی چیز ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر کسی بھی جو ہے آرگنزم کے اگر لیٹ سے ہیئر ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ جی وہ جو آرگنزم ہے وہ میمل ہے. لیٹ سپوز ہم نے یہ لگا لیا. تو ایک تو یہ ہو گئی. سو چیتا جو ہے وہ میمل بھی ہے اور چیتا جو ہے وہ کارنیورس اینیمل بھی ہے. تو اس کے علاوہ چیتا کی کیا کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں؟ اس کی کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں کہ اٹ ایٹس میٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کی ہو سکتی ہیں کہ مے بی اٹ ہیز اسپاٹس. مے بی اٹ از مے بی نہیں بلکہ ان ریالٹی اٹ از ایکچولی ویری فاسٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں اگر ہم اس کو بنائیں تو یہ مل کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک چیتا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم نے فارورڈ چیننگ رول بیس ایکسپرٹ سسٹم بنا دیا. سو یہ کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہیز ہیئر ہے. تو ایک چیتا جو ہے وہ میمل بھی ہے، وہ کارنیور بھی ہے، اور وہ گوشت بھی کھاتا ہے، اس کے پاس دبے بھی ہیں اور وہ کافی تیز بھی ہے. تو اگر ہم اس کو اس سائڈ سے اس اینگل سے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ہم نے سسٹم کو اپنے فارورڈ موو کیا. لیکن اب یہ جو ٹری ہے یا یہ جو ڈائیگرام ہے، اگر ہم اس کے بیہیویئر کے اوپر اگر بات کریں تو یہ جو بیہیویئر ہے کیا وہ بتا اس طرح کے سوالوں کا جواب جو ہم کہتے تھے کہ ہمارا جو وائی ہے وائی کا آنسر کر سکتا ہے، کیا ہمارے یہ ہاؤ کا آنسر کر سکتا ہے؟ تو اگر ہاؤ کا آنسر کرنا ہو تو جیسے مے بی اگر ہمارا یہ گول ہے چیتا، تو کیا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اچھا چیتا کون ہوتا ہے؟ اچھا چیتا وہ ہوتا ہے جو کہ میمل ہے، چیتا وہ ہوتا ہے جو کہ کارنیور بھی ہے، اور چیتا وہ ہوتا ہے جو گوشت کھاتا ہے، اس میں دھبے بھی ہیں اور وہ تیز بھی بھاگتا ہے. تو لیکن اگر میں نے یہ کہہ دی کہ چیتا میمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس بات کو پیچھے کور کر لیا گیا کہ کوئی بھی چیز میمل ہے تو اس کے بال لازمی ہوں گے. اور اگر میں نے کارنیور کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کلاس بھی ہوں گے، اس کے دانت بھی تیز ہوں گے، اور وہ اس کی فارورڈ پوائنٹنگ آئیز بھی ہوں گی. تو فارورڈ چیننگ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم پیچھے سے آگے جا رہے ہیں، جبکہ بیکورڈ چیننگ میں ہم اگر ٹاپ سے جو ہے وہ نیچے موو کر رہے ہیں. تو اس سیم کنسیپٹ کو جو ہے ہم آگے اب تھوڑا سا ایگزامپلس کے تھرو دیکھیں گے کہ جو فارورڈ چیننگ ہے وہ کیا ہوتی ہے اور بیکورڈ چیننگ جو ہے وہ کیا ہوگی. سو فارورڈ چیننگ کیا ہے؟ سو فارورڈ چیننگ یہ ہوتی ہے کہ اسٹارٹ ود یور اویلیبل ڈیٹا. جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ اویلیبل ہے اس میں آپ کے جو رولز وغیرہ آپ کے پاس موجود ہیں، جیسے ہمارے پاس تھا کلا ہے، شارپ ٹیتھ ہیں اور یہ ساری باتیں. تو ہم کیا کریں گے کہ ان انفرنس رولز کو یوز کریں گے اور اس سے مزید ڈیٹا ایکسٹریکٹ کریں گے، اور تب تک کریں گے جب تک کہ ہمارا گول جو ہے وہ ریچ نہیں ہو جاتا. تو جو ڈیٹا بیس ہے اس میں وہ ہمارے وہ سارے رولز پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہم اس کو تب تک ڈھونڈتے رہتے ہیں جب تک ہماری اف کی کلاس میں جو بات آ رہی ہوتی ہے وہ ٹرو نہیں ہو جاتی. اس بات کی شاید آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی، اس بات کی آپ کو اگلی سلائیڈ میں سمجھ میں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ابھی صرف ایک اسکیم کر لیں اس کو کہ جب یہ چیز اینٹیسیڈنٹ آپ کا ٹرو پروو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کا کانسیکوینٹ ہے اور دین کلاس اس میں سے انفر ہوئی ہے وہ آپ کی نئی انفارمیشن ہوگی. یعنی اف اگر ٹرو ہے تو جو دین کے کیس میں لکھی ہوئی بات ہوگی وہ آپ کا نیا نالج ہوگا. ابھی کیا میں نے بات کی ہے اس کو اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. سو یہ جو اگزامپل ہے میں نے ویکیپیڈیا سے پک کیا ہے تاکہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے. تو جو فارورڈ چیننگ میں ہے ہمارے پاس اگر لیٹ سے آپ کا گول یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا کہ جو فریڈز نام کا پیٹ ہے اس کا کلر کیا ہے، اور ہمارے پاس جو ہماری ڈیٹا بیس میں جو رولز پڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑی بھاری سی آواز جو اپنی اس کی جو بھی آواز ہوتی ہے وہ نکالتا ہے اور وہ مکھیاں کھاتا ہے. یہ دو باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے ہماری ڈیٹا بیس میں موجود ہے، جو نالج ہمیں گیون ہے. اب جو ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس کیا رولز ہیں؟ ڈیٹا بیس میں رولز موجود یہ ہیں کہ اگر کوئی بھی ایکس اینٹی اگر وہ آواز ایسی نکالتی ہے اسپیشل اور وہ مکھیاں کھاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مینڈک ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا رول یہ کہتا ہے کہ اگر وہ چرپ کرتی ہے اور وہ گانا گاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کناری ہے. تو لیکن اگر وہ فراگ ہے، ایک رول یہ کہتا ہے کہ اگر وہ فراگ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہرا ہوگا، اور چوتھا رول یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کناری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یلو ہوگا. تو یہ رولز ہمارے پاس موجود ہیں. اب ان رولز کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فریڈز کا جو ہے وہ پیٹ کا کلر کیا ہے. تو پیٹ کا کلر معلوم کرنے کے لیے ہم اسی اپنے فارورڈ چیننگ کے اوپر وہ چلیں گے کہ فارورڈ چیننگ کیسے ہوتی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارا اف اینٹیسیڈنٹ اگر ہمارا ٹرو ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمارا یہ جو اس کا کانسیکوینٹ ہے وہ بھی ٹرو ہوگا.
تو اگر آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں تو پہلے اگر ہمارا اینٹیسیڈنٹ ہے، ہم نے اس کو چیک کیا، ہم نے ایکس کو ریپلیس کر دیا فریٹس کے ساتھ، اور ہم نے کہا کہ اگر جو فریٹس ہے if it croaks and if it eats flies، اگر فریٹس ایٹس فلائز تو اس کا مطلب ہے کہ فریٹس از اے فراگ۔ تو ہمارا جو پہلا اینٹیسیڈنٹ تھا وہ ٹرو ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ٹرو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں کام وہ تھے جو ہمیں گیون تھے، ٹھیک ہے، فریٹس کے متعلق یہ دونوں کام گیون تھے، اور ہم نے ایکس کو جو ہے وہ فریٹس ازیوم کر لیا۔ تو اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا کانسیکوینٹ بھی ٹرو ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ فریٹس جو ہے وہ مینڈک ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ اب اگر ہم یہ جو رول جو ہم نے انفر کیا ہے، نالج جو اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا ہے، یہ نئی انفارمیشن ہم نے ایکسٹریکٹ کی ہے کہ فریٹ جو ہے وہ مینڈک ہے، تو اب اس کے اوپر ہم دوبارہ چلیں۔ سو ہم نے اوپر سے لے کے نیچے تک دوبارہ اپنے رولز کو ڈیٹا بیس میں سرچ کیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ if x is a frog یعنی فریٹس جو ہے وہ فراگ ہے، تو x کو فریٹس سے ایکول کر دیا، تو اس کا مطلب ہے x is green، جس کا مطلب ہے کہ فریٹس از گرین۔ تو یہ ایک نئی انفارمیشن ہم نے ایکسٹریکٹ کر لی، یعنی کہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایک رول سیٹ تھا، آپ کے پاس کچھ گیون نالج تھا، گیون رولز تھے آپ کے پاس، اس گیون نالج کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ایک نیا نالج نکال لیا جس کا نام یہ ہے کہ فریٹس جو ہے وہ گرین ہے۔ اب یہ جو ہے یہ فارورڈ چیننگ ہے۔ تو فارورڈ چیننگ میں آپ نے اپنے ایف کو دیکھا اور پھر اپنے کانسیکوینٹ کو دیکھا، یعنی آپ بیس سے شروع ہوئے اور آپ جو ہے وہ اپنے کانسیکوینٹ کی طرف چلے گئے۔ تو اب یہ ڈائنامک سچویشن میں کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ یہ رول انفر کر رہا ہے، یہ رول بنا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے سسٹمز جو کہ رن ٹائم پہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو نئے نالج کی ضرورت پڑی ہوتی ہے، نئے بیہیویئر کی، تو یہاں پہ جو ہے وہ فارورڈ چیننگ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے۔ اگر میں بیکورڈ چیننگ کی بات کروں تو پھر بیکورڈ چیننگ اس کے کچھ تھوڑا الٹ ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہم گول سے سٹارٹ کریں گے، فارورڈ چیننگ میں ہم ڈیٹا سے سٹارٹ لے رہے تھے، یہاں پہ ہم گول سے سٹارٹ لیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے رولز کو سرچ کریں گے تب تک جب تک کہ ہمیں ہمارا کانسیکوینٹ نہیں مل جاتا جو کہ ہمارے گول سے میچ کرتا ہے۔ تو اگر ہمارا کانسیکوینٹ ہمارے گول سے میچ کر جاتا ہے تو پھر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اس کا جو اف کلاز ہے وہ بھی ٹرو ہوگا، کیونکہ کانسیکوینٹ اگر ٹرو ہے تو اس کا جو اف کی کلاز میں جا رہا ہے وہ بھی ٹرو ہوگا۔ تو پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم اپنے لسٹ آف گولز کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ والی جو بیکورڈ چیننگ ہے یہ گیم تھیری کے اندر یوز ہوتی ہے۔ گیم تھیری میں ایز ان کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرا فائنل جو گول ہے وہ یہ ہے، تو پھر اگر آپ نے اس گیم کا سولوشن فائنڈ کرنا ہے تو پھر ہم نے کیسے کرنا ہے، تو پھر ہم بیکورڈ چیننگ کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا کنسیپٹ سملر ہو جاتا ہے ریورس انجینئرنگ کے اوپر۔ تو اب اگر اس کو دیکھیں ہم تو جو جیسے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گول ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہمارا فریٹس ہے وہ گرین ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اب ہمارا گول تھوڑا چینج ہو گیا ہے، پہلے یہ تھا کہ فریٹس کا کلر کیا ہے، اب ہمارے پاس ہمارا گول یہ ہے کہ فریٹس جو ہے وہ گرین ہے کہ نہیں۔ تو جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے اس میں صرف جو ہمارا نالج گیون ہے اس میں ہمارے رولز ہیں اور یہ بات گیون ہے کہ وہ آواز نکالتا ہے اور وہ مکھیاں کھاتا ہے۔ تو اب اس پہ ہم کس طرح سے بیکورڈ چیننگ اپلائی کریں گے؟ سو ہمارا اب گول یہ ہے کہ فریٹس از گرین اور ناٹ۔ پہلے ہمارا گول یہ تھا کہ وٹ از دا کلر آف آور پیٹ۔ تو ہمارے پاس جو نالج ہے گیون ہے وہ یہی ہے جو ہے کہ وہ آواز نکالتا اور مکھیاں کھاتا اور ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس رولز ہیں۔ اب ہم کریں گے کیا کہ وہی ایکس کو ہم فریٹس سے ریپلیس کریں گے اور پھر رولز کے کانسیکوینٹس کو سرچ کرنا شروع کریں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ رول نمبر 3 میں جو یہ ہمارا کانسیکوینٹ ہے ایکس از گرین یعنی کہ فریٹس از گرین، یہ میچ کر رہا ہے ہمارے گول کے ساتھ۔ تو اگر یہ گول میچ کر رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا یہ اینٹیسیڈنٹ ہے کیا یہ بھی مطلب ٹرو ہے کہ نہیں ہے۔ سو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو پھر سے ڈھونڈنا شروع کریں گے ایکس از اے فراگ۔ تو جب ہم ایکس از اے فراگ کو ڈھونڈیں گے تو رول نمبر 1 میں ہمیں ملے گا ایک اور کانسیکوینٹ جو کہ ایکس از اے فراگ کے برابر ہے۔ تو جب ہمیں یہ مل جائے گا تو پھر ہمیں دیکھیں گے کہ اس کا اینٹیسیڈنٹ وچ از ایکس کروکس اینڈ ایکس ایٹس فلائز، تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو پھر ہمارا وہ اینٹیسیڈنٹ بھی ٹرو ہوگا، تو کہ یہ جو اینٹیسیڈنٹ ہے یہ چونکہ ہمیں گیون ہے کہ وہ کروکس اور فلائز کو آواز نکالتا ہے اور وہ کھاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ٹرو ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو بات آپ وہ یہ دیکھیں کہ یہ چونکہ دو باتیں ہیں جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ کنجنکشن لگی ہوئی ہے اس رول کو، تو یہ اتنا پلینلی ہمیں انسانی نیچر میں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اینٹیسیڈنٹ ٹرو ہے کیونکہ یہ گیون ہے، دونوں رولز ہمیں دیے ہوئے ہیں، لیکن ایکچولی میں ہوگا یہ کہ یہ کنجنکشن جو ہے وہ پہلے دو سب گولز میں ڈیوائیڈ ہوگی، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ انڈیویجول جو ہیں وہ
ٹرو ہیں کہ نہیں. تو اگر ان کی جو کنجنکشن ہے ان رولز کی وہ ٹرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اینٹیسیڈنٹ آف رول 1 بھی ٹرو ہو جائے گا, اور جس کا مطلب ہے کہ کانسیکوینٹ بھی ٹرو ہے کہ فرٹز از اے فراگ. اسی طرح سے اینٹیسیڈنٹ آف رول 3 جو ہے یہ والا ایکس از اے فراگ یہ ٹرو ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیکوینٹ بھی ٹرو ہے, یعنی فرٹز از گرین. تو یس جو ہے وہ فرٹز از گرین. تو ہم نے جو بیکورڈ چیننگ سے اپنے مسئلے کا جو ہے وہ ہم نے حل نکال لیا ہے اور پروف کر دیا ہے کہ وہ گرین جو ہمارا پیٹ ہے وہ گرین ہے. سو ایکسپرٹ سسٹم جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ دو سب سسٹم سے مل کے بنتی ہے. ایک تو ہمارا انفیرنس انجن ہوتا ہے اور ایک نالج بیس ہوتا ہے. سو نالج بیس میں ہمارے پاس فیکٹس اور رولس دو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اور جو ہمارے پاس رولس جو پرووائڈیڈ اور فیکٹس وہ تھے تو ہم نے جیسے کہا تھا کہ فراگ ایٹس جو ہے وہ فلائز اور فراگ بروکس ایٹسیٹرا. تو جو انفیرنس انجن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے رولس کو اپلائی کرتا ہے نان فیکٹس کے اوپر, تاکہ اس میں سے ہمیں نئی انفارمیشن جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو سکے. تو اب یہ ہوتی ہے بات کہ ٹھیک ہے ایک سمپل اف ایلس کی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ اف آ گیا یہ تو ایلس جو ہے وہ آپ ایسے کر دیں, لیکن بعض اوقات ہمیں صرف سمپل پلین رولس جب ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا ٹائم بھی آتا ہے جب وہ سیم رولس جو ہیں وہ اپلائی نہیں ہو رہے ہوتے. تو وہ جیسے اگر شاپنگ کی اگزامپل اگر آپ لیں, اگر آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری آئٹم ہے, آئٹم 1 ہے, آئٹم 2 ہے, آئٹم 3 ہے. اگر یہ آئٹمز آپ کے پاس ہیں اور آپ کا شاپنگ بیگ ہے تو آپ اس میں وہ آئٹمز جو ہیں وہ کس طرح سے پلیس کریں گے. کوئی آپ کے پاس پرائر نالج ہوگا کہ میں نے کون سے جو ہے وہ شاپنگ بیگ میں کیا چیز رکھنی ہے اور کون سے شاپنگ بیگ میں نہیں رکھنی. تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا چلو جو سرف والی چیزیں ہیں وہ ہم اس باکس میں ڈال دیتے ہیں کہ جس میں سے اسمیل آتی ہے, اور اگر ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ ادھر چلی جائیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کے پاس رولز بن رہا ہے کہ اگر آپ یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ایک طرف ہو جائیں اور جو آپ کے پاس دوسری چیزیں ہیں جن سے اسمیل تیز آتی ہے جیسے سرف ہے یا تیزاب ہے یا اس طرح کی چیزیں وہ دوسرے شاپنگ بیگ میں آپ پلیس کر دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ پہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو کھانے پینے کی چیزوں کا بیگ تو ہے, لیکن اگر کوئی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ پھٹ سکتی ہیں, ان پہ ویٹ زیادہ ڈلیں گے, تو آپ کیا کریں گے کہ وہ جو لائٹ ویٹ چیزیں ہیں وہ ٹاپ پہ رکھیں گے, وہ آپ نیچے پلیس نہیں کریں گے. یہ آپ کا ایک اور رول بن جائے گا. تو اسی طرح سے پھر اگر بات ہو کہ کوئی جمی ہوئی چیز ہوتی ہے, کوئی ٹھنڈی چیز ہوتی ہے جو کہ پگھلنے سے اگر اس میں سے وہ جو واٹر ہے وہ نیچے والی آئٹمس کو خراب کر سکتا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ وہ والے اس طرح کی آئٹمس کے لیے میں بھی کوئی اور بیگ لے لیں گے یا اس کو کسی اور بیگ میں پلیس کر کے پھر اس کے اندر ڈالیں گے. تو یہ سارے رولز ہیں جو کہ جیسے جیسے آپ کا نالج انہانس ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو کریک کریں تو یہ ایکچولی میں یہ سارا نالج جو ہے یہ انٹیلیجنس نہیں ہے. اگر آپ ہیومن بیہیویئر کو بھی جج کریں تو ہم بھی جو ہیں وہ کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز کے اوپر چل رہے ہیں. تو جب آپ اس کو کریک کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں جب آپ مزید جیسے اگر آپ کی اسائنمنٹ کوئی آپ کسی سے سمجھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا واہ تم کتنے جینیس ہو, لیکن جب وہ آپ کچھ سمجھ آ جاتی ہے کرنی تو پھر آپ کو وہ بندہ اتنا جینیس نہیں لگتا, کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ٹرک کیا ہے, وہ سوال کیسے حل ہو رہا ہے. اگر کوئی بیٹھے بیٹھے میتھ کا کوشچن آپ کو جو ہے وہ سم کر کے دے دے تو آپ کہیں گے واہ یہ تو مطلب بڑی جلدی ملٹیپلائی بھی کر کے بتا دیتا ہے اور یہ سم کر کے بھی بتا دیتا ہے, پتہ نہیں اس کو کون سی صلاحیت ملی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی شارٹ ٹرکس ہوں جن سے وہ اپنا آنسر کنکلوڈ جو ہے وہ کر سکتا ہو. تو یہ جو رولز ہیں یہ اوور آل ایکسپرٹ سسٹم کا نام تو ہے جو کہ بہت فینسی نیم دیا گیا اور یہ فینسی نیم مارکیٹنگ پرپز کے لیے دیا گیا ہے, لیکن ایکچولی میں اس کے اندر جو ہیں وہ کچھ بیسک رولز ہی انوالو ہوتے ہیں. سو یہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنی ڈسکشن کلوز کرتے ہیں. یہ والا لیکچر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا لیب 2 کو سالو کرنے میں, تو میک شور آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں اور پھر لیب اسٹڈی کر لیں, تو پھر انشاءاللہ وی ول سی کہ جو بھی مسائل آتے ہیں اس کو ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو.